تقلید کے اوپر مناظرے کرنا، خام خواہ کی بحثیں کرنا اور بغیر دلیل کے پیروی کرنے کا نام ہی تقلید ہے، بغیر دلیل کے بات ماننا۔ مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہوتا۔ ہاں اس وقت تقلید بن جائے گا جب اختلاف آئے، ایک مفتی کچھ اور بات کر رہا ہے دوسرا، اور آپ کہیں گے چونکہ میں بچپن سے اس محلے میں پیدا ہوں لہذا میں نے اس مفتی کی بات ماننی، وہ ہو جائے گی تقلید۔ پھر آپ دلائل پہ دیکھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جو 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی نہ کر جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آئے۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ لے کے بزرگوں کو اور مفتیوں کو اور اماموں کو لے کے بیٹھے ہوئے، ہم اماموں کی کوئی توہین نہیں کرتے، اماموں کی تعلیمات ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں بتائیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں سارے اماموں کے، خصوصاً 4 بڑے جو امام ہیں، امام حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت کو حجت مانو۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کرسچینٹی کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کے ہم توہین نہیں کرتے، انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اس قسم کے عقیدے رکھو۔ تو اماموں کی کہیں تعلیمات یہ نہیں تھی۔ صحابہ کرام دیکھیں کس طرح اس چیز کو لیتے تھے اور پھر وہ امپلیمنٹ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کشمش کے بدلے کشمش، ان کا کاروبار صرف 10 بدست اور ہم وزن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہوگا تو یہ سود ہے اور حرام ہے۔ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ ایک سفر میں سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی جن فوجیوں کی تنخواہیں ہیں نا، تو وہ سونے اور چاندی کے برتن جو رومن امپائر سے ہمیں ملے ہیں جزیے کی شکل میں، ان میں سے اپنی اپنی تنخواہ کے مطابق جو ہے نا وہ سونا چاندی کے برتن اٹھا لیں اندازے سے۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا جب تک ہم وزن نہ ہو۔ اب ایک بندے کی تنخواہ 10 دینار ہے اور وہ برتن اندازے سے 12 دینار کا اٹھا لے تو وہ سود لے رہا ہوگا، تو یہ اس طریقے سے نہ کرو تم۔ اور جب انہوں نے وہاں خطبہ دیا تو وہ سارے فوجی جو ہیں وہ برتن اٹھانے سے باز آ گئے کہ یہ تو ہم حرام کام کر رہے ہیں، یہ سودی کام ہے۔ تو اس پہ حضرت معاویہ کو غصہ آیا، انہوں نے وہاں خطبہ دیا کہ یہ لوگ آ کے یہاں پہ ہم سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں سنی۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جب حج تمتع کے ایشو میں حضرت معاویہ نے اپنے دور پہ پابندی لگانے کی کوشش کی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ معاویہ تو مکے کے گھروں میں کافر تھا جب ہم حج تمتع کر رہے تھے۔ یہ مسلم شریف ہے سر۔ تو جو شخص فتح مکہ پہ مسلمان ہوا ہے اس کے پاس دین کا نالج زیادہ ہوگا یا عبادہ ابن صامت جو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کے پاس زیادہ ہوگا؟ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نے تو نہیں بات سنی۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت کو غصہ آیا، انہوں نے کہا دوبارہ خطبہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے اسے سود فرمایا، منع فرمایا، اور پھر انہوں نے جملہ بولا خواہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، خواہ ایک اندھیری رات میں مجھے جنگلوں میں معاویہ کے لشکر سے الگ ہونا پڑے، میں الگ ہو جاؤں گا، لیکن جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے میں اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے جناب کمٹمنٹ کا لیول۔ آپ اماموں اور بزرگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تقلیدوں کے ہمیں جو ہے وہ دھونسے لگا رہے ہیں۔ صحابہ کو تو لیول یہ تھا۔ اس سے آگے صحیح مسلم میں چلیں، یہ تابعین میں کیسے ٹرانسفر ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث سنا رہے ہیں کہ اطاعت امیر واجب ہے۔ ایک تابعی وہاں پہ ان کا وہ لیکچر سن رہا ہے، جس نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، میں پہلے کلیئر کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، جب لیکچر مکمل ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کعبے کے سائے میں بیٹھ کے ہمیں اطاعت امیر کی باتیں سنا رہے ہیں، کیا یہ رسول اللہ نے آپ سے بات ارشاد فرمائی تھی واقعی جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میرے کانوں نے نبی علیہ السلام کی بات سنی، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں اطاعت امیر کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت ہمارا حکمران ہے، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور انہیں ناحق قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اپنوں کو قتل مت کرو۔ اپنوں سے مراد یعنی ایک مسلمان کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم اللہ کی مانیں یا حضرت معاویہ کی مانیں؟ اب یہ بہت بڑی بات تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، سوچ میں پڑ کے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے کہا
جو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی طرف تمہیں بلائے، اللہ کی اطاعت کے اندر اندر، اور جس معاملے میں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری و مسلم کی، جو میں نے وہ آگ کا الاؤ جلانے والی بیان کی تھی، اس میں اینڈ پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی انہوں نے وہی بات کی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر، جہاں وہ تمہیں اللہ کے خلاف چلائیں ان کا حکم مت مانو۔ اب مجھے بتائیں، یہ اس طرح کی کئی حدیثیں میں بیان کر سکتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیں یہ تقلید کا یہ ڈرامہ رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے؟ ایک اور حدیث ہے جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، متفق علیہ حدیث ہے، اور مزے کی بات ہے یہ ایک بنو امیہ کے خدمت گزار نے بیان کی ہے، مروان بن حکم نے، اور بیان کس سے کر رہا ہے؟ امام زین العابدین سے، سیدنا علی بن حسین بن علی سے۔ وہ مروان کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان مسلسل اپنے اس موقع پہ قائم ہے کہ وہ حج تمتع پہ پابندی لگا رہے ہیں، تو سیدنا علی نے ان کو پہلے تو سمجھایا کہ یہ سنت قیامت تک کے لیے حضور نے جاری کی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے، حضور نے انگلیاں یوں داخل کی کہ اب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، مشرکین عرب کی رسم رسول اللہ نے توڑ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مروان کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی شخص کے کہنے پہ رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، خواہ آپ بھی کیوں نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیفہ راشد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، سنت کو آپ نے پرائورٹی دینی ہے۔ حج تمتع کا عمل سیدنا علی نے جاری فرمایا اس حوالے سے۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے، جب اہل شام میں سے ایک شخص آ کے بنو امیہ پارٹی کا پوچھتا ہے، پہلے آ کے وہ سوال پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ حج تمتع سنت ہے کہ جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے کہا جائز، ناجائز کی تو سنت ہے۔ تو ان کا آپ کے والد تو اسے منع کرتے تھے، تو انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ بھلا بتاؤ اگر کسی کام کو نبی علیہ السلام جاری فرمائے اور میرے والد اس سے روکیں تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے نبی کی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا ہے، اس کو سنت کے طور پہ جاری کیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ واقعات، اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں، لیکن یہ وہ لوگ جانتے ہیں ان واقعات کو جو احادیث پڑھتے ہیں، جو درس نظامی کے 8 سال میں 7 سال تک بزرگ بابوں کی فقہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کو بیچاروں کو کیا پتا کہ کتاب و سنت کے اندر کیا موجود ہے۔ تو ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان بن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، نعتیہ، حضرت عمر وہاں سے گزرے، خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا، حسان نے کہا اے عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں بیٹھی ہوتی تھی، میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا، نعتیہ۔ تو حضرت عمر نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ میری اطاعت تو واجب ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نہیں، ان کو پتا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، خواہ خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا گواہ پیش کرو، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے نعت سنتے تھے، اور وہ نعتی اشعار مسلم شریف میں اوپر تلے کئی احادیث میں موجود ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس میں بھی وہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسان کے لیے تو حضور نے دعا کی تھی، اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی تو نے، تو ان کے لیے تو دعا ہے۔ تو حضرت عمر وہاں سے خاموش ہو کے چلے گئے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود ان کو یہ حدیث نہیں پتا تھی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اتنے بڑے مفتی صاحب کو کچھ نہیں پتا، اتنے بڑے بزرگ امام کو نہیں پتا، حضرت عمر سے بڑا کون سا مفتی ہے اور امام ہے؟ حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا کہ نعت سننا سنت ہے نا، یہ بھی گل وچوں نکلتی ہے۔ ہاں جی، اور اس قسم کے کئی ایک واقعات ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو جنوبی ہے جب تک غسل نہ اتار لے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اما عائشہ تک جب بات پہنچی تو اما عائشہ نے کہا کہ خدا ابو ہریرہ پر رحم کرے، نبی علیہ السلام جنوبی ہوتے تھے احتلام کی وجہ سے نہیں، یعنی انہوں نے شرم کے مارے کہا کہ اپنی بیویوں کی صحبت کی وجہ سے، مراد یہ کہ ان کو یہ پتہ بھی ہوتا تھا کہ میں جنوبی ہوں، اس کے باوجود وہ ختم سحری کے بعد غسل اتار لیا کرتے تھے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد۔ حالانکہ یہ تو بندہ پلان بھی کر سکتا ہے کہ یار میرے پہ غسل فرض ہے، میں چلو رات کو ہی کر کے سو جاؤں، تو حضرت عائشہ نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ بغیر احتلام کے جب جنوبی ہوتے تھے تو بھی ایسے کر لیتے تھے۔ جب حضرت ابو ہریرہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی فتویٰ تھا، مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا، تو میں اب رجوع کرتا ہوں۔ تو اگر حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی ہے، تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے نام کے اوپر آپ لوگ ان کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے ایک تقلید کے نام کے اوپر ایک مصیبت کھڑی کر دی۔
میرا ایک مسئلہ نمبر 197 ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ، میرے پہ انہوں نے لگایا تھا، میں نے اس میں کئی ایک مثالیں اور پیش کی ہیں، اور آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی وہ سعودیہ والے ہمارے حنبلی بھائی ہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورہ نساء آیت نمبر 59، اس کے کانٹیکسٹ میں سعودیہ والے جو مفت قرآن دیتے ہیں نا، جس کی پروف ریڈنگ ان کے علماء نے بھی کی ہوئی ہے، شروع میں انہوں نے اسے انڈورس کیا ہے، پہلے وہ تفسیر عثمانی دیتے تھے، اس میں کافی شرکیہ باتیں تھیں، پھر انہوں نے بین کر دی۔ صلاح الدین یوسف صاحب کا آسن بیان دیتے ہیں جو دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لیے ہیں اس کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دور حاضر میں اماموں کی تقلید نے امت کے شرازے کو بکھیرا ہی ہے بجائے اس کو اکٹھا کرنے کے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک تیسری اطاعت بھی مسلمانوں پہ واجب کر دی ہے، تقلید شخصی۔ وہ تو تقلید شخصی کو غلط کہتے ہیں، اور مفتی اعظم سعودیہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، ان سے کسی نے کہا آپ حنبلی ہیں؟ انہوں نے کہا میں حنبلی نہیں ہوں، میں کتاب و سنت کے مطابق فتوے دیتا ہوں، اور یہ سارے لے کے بیٹھے ہوئے حنبلی۔ وہ حنبلی اپنی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم احمد بن حنبل کے اسکول آف تھاٹ پہ ہیں، اور احمد بن حنبل کا اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو صحیح حدیث مل جائے نا وہی آپ نے مذہب اختیار کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے کچھ فرما دیا تھا۔ اس حساب سے تو ہم بھی حنبلی ہیں جی، اگر اس کا نام حنبلی ہونا ہے۔ جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ نہیں رافضی، تو اے جنوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی رافضی ہوں۔ ان معنوں میں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے حرمین میں 400 سال تک ایٹ لیسٹ 4 مصلے ڈال کے رکھے، 1517 سے لے کر 1917 تک آلموسٹ یہ سلطنت عثمانیہ رہی ہے۔ پھر 1925 میں جب یہ ٹوٹی تو سعودی حکومت نے یہ پہلے تو 4 مصلے اٹھوائے، لیکن ان کی بلڈنگیں نہیں توڑوائیں، وہ 1955 میں توڑوائی ہیں، اس لیے اس کی کلرڈ تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں ان 4 مصلوں کی۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک حرم کے اندر ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے 4 جماعتیں اللہ تعالیٰ کراتے تھے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارے سارے بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی ہو تو امام تو چلو اس طرح کر لو کہ فجر صرف حنفی پڑھا لیں، سارے ان کے پیچھے پڑھ لیں، ظہر شافعی پڑھا لیں، پھر تو بھائی، چاروں اپنی اپنی جماعت کراتے تھے۔ اور اس زمانے میں انہوں نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ امت کا اجماع ہو گیا ہے، شیعہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں دیا ہوا تھا، تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ اور اجماع ایسا ٹوٹا کہ امت نے اٹھا کے پرے پھینکا۔ ان کی تھے اجماع 100 سال ہو گئے تھے، تو اجماع ٹوٹ گیا ہے۔ اجماع ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ تو نہیں ٹوٹ سکتا، یہ جل اجماع سے۔ اور میں تو پریڈکٹ کیتا کہ آندہ اجماع ہونا ہی نہیں، کیونکہ حنفی بھی 2 ہونے ہیں، ہاں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی۔ وہ الموند والے کہیں گے ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور اسام الارمین والے کیا کہیں گے کہ یہ الموند والے کیا ہے جی، یہ گستاخ ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ احکام شریعت کے اندر جب ان سے سوال ہوا وہابیہ کے ذبیحہ کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہابیہ، پھر انہوں نے کھولا کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی اور قادیانی، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتدین ہیں۔ یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مرتدین کیا مطلب؟ اسلام چھوڑ گئے ہیں، واجب القتل ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، واقعی وہ اللہ کے نام کا لیں تو یہود و نصارہ کا حلال ہے، لیکن انہوں نے یہود و نصارہ سے بدتر کسے کہہ دیا؟ اہل حدیث کو، دیوبند کو اور شیعہ کو۔ اور نہ صرف بدتر کہا بلکہ کہا کہ یہ مرتد بھی ہیں، یعنی واجب القتل، نعوذ باللہ من ذالک۔